عالمی صہیونی ریاست کا خواب یوں تو ہر یہودی کے خمیر میں گندا ہوا ہے، لیکن اس کی عملی تشکیل کا آغاز صہیونیت کے سب سے اہم ستون روتھ شیلڈ خاندان نے تل ابیب شہر کے قیام سے کیا۔ 1906 سے تل ابیب کی بنیاد رکھنے کی تمام کارروائی انتہائی خفیہ انداز سے ہوتی چلی آ رہی تھی۔ ایک جانب برطانوی حکومت سے گٹھ جوڑ کے لیے خفیہ مذاکرات بھی شروع تھے، اور ساتھ ہی فلسطین کے جافا شہر کے چند ایک یہودیوں نے یہوذات بائت کے نام سے ایک سوسائٹی بنائی، جس کا مطلب روشن مسکن تھا۔ اس کا مقصد یہودیوں کے لیے جدید شہروں کی طرز پر ایک شہری سہولت میسر کرنا تھا۔ خلافت عثمانیہ میں فلسطین کے علاقے میں یہودیوں پر زمین خریدنے کی پابندی تھی۔ اس پابندی کو پیش نظر رکھتے ہوئے روتھ شیلڈ خاندان نے ایک ولندیزی شہری جیکسن کان کو سرمایہ فراہم کیا، اور اس نے اپنے نام پر جافا کے شمال میں واقع ایک ریگستان میں تل ابیب والی جگہ خریدی، جہاں 11 اپریل 1909 کو 60 پلاٹوں کی تقسیم کی گئی تھی۔ اسی سال انگلینڈ کی کابینہ میں ہربرٹ سیموئل نامی شخص نے حلف اٹھایا۔ یہ برطانوی تاریخ کا پہلا یہودی وزیر تھا۔ وہ برطانوی سوسائٹی جو شیکسپیئر کے ڈراموں میں شائی لاک جیسے ظالم یہودی سود خوروں کے کرداروں کی وجہ سے یہودیوں سے سخت نفرت کرتی تھی۔ اس ملک کی کابینہ میں ایک ایسے یہودی وزیر کا حلف اٹھانا ایک اچنبھے کی بات تھی، جو نہ صرف ایک یہودی تھا بلکہ صہیونیت کا علمبردار بھی تھا، جس کا مشن فلسطین کے علاقے میں ایک یہودی ریاست کا قیام تھا۔ اس شخص نے برطانوی کابینہ میں 1914 میں ایک یہودی ریاست کا تصور پیش کیا۔ اسرائیل کے ابتدائی شہر اور موجودہ دارالحکومت تل ابیب کی سب سے قدیم سڑک کا نام روتھ شیلڈ بولیوارڈ ہے۔ اس سڑک پر موجود ایک ہال میں 14 مئی 1948 کو اسرائیل کی آزادی کا ڈکلیریشن پڑھا گیا اور اس پر دستخط ہوئے۔ روتھ شیلڈ کے ہمراہ آنے والی 60 خاندان اسی سڑک اور صہیونیت کے بانی ہرزل کے نام والی سڑک پر واقع ہیں۔ انہی سڑکوں کے ملاپ پر جو چوراہا ہے، وہاں لاتعداد بڑی منقش دیواریں ہیں، جن کی نقش و نگار میں ایک یہودی کو بیج بوتے پھر فصل کاٹتے دکھایا گیا ہے، اور یروشلم کے پس منظر میں ایک گڈریے کو بھیڑوں کے ساتھ پینٹ کیا گیا ہے، جس کے ساتھ تورات کے باب جرمیہ کی یہ آیت تحریر ہے، میں اسے دوبارہ تعمیر کروں گا اور یہ یقیناً دوبارہ تعمیر ہوگا۔ اس آیت میں اشارہ ہیکل سلیمانی کی طرف ہے۔ روتھ شیلڈ خاندان صہیونیت کے فروغ میں اس لیے اہم کردار ادا کرتا رہا ہے کیونکہ گزشتہ کئی صدیوں سے یہ خاندان بینکاری کے شعبے سے منسلک چلا آ رہا ہے۔ روم کی بادشاہت کے زمانے سے ہی یہ خاندان اسی سودی کاروبار سے منسلک رہا ہے۔ پورے یورپ میں 1264 سے لے کر 1567 تک ان 3 صدیوں کے دوران یہ واحد سودی بینکاری کا نجی ادارہ تھا اور اسی خاندان کی ملکیت تھا۔ لیکن جب 1694 میں برطانوی پارلیمنٹ نے ایک قانون کے ذریعے بینک آف انگلینڈ کا چارٹر منظور کیا تو اس حکم نامے کے ساتھ ہی اس بینک کو یہ اختیار بھی دے دیا گیا کہ وہ کاغذ کے نوٹ جاری کر سکے گا۔ انہیں اس وقت پرومیسری نوٹ کہا جاتا تھا۔ بینک آف انگلینڈ کے قیام کے دوران خاندان کا سربراہ مائر امشیل روتھ شیلڈ تھا۔ اس نے انگلینڈ کا چارٹر ملتے ہی اپنے بچوں کو یورپ کے تمام بڑے بڑے شہروں میں بینک قائم کرنے کے لیے روانہ کیا، اور ان بچوں میں سے ناتھن مائر کو انگلینڈ کے مرکزی بینک کا سربراہ بنا دیا گیا۔ 23 فروری 1774 سے لے کر اب تک یہ خاندان بینکاری، انویسٹمنٹ اور دیگر معاشی سرگرمیوں کے حوالے سے دنیا بھر میں سب سے بڑا خاندان سمجھا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ان کی بینکاری نے یورپ کی سیاسی تاریخ کو تراشا ہے، وہ سیاسی تاریخ جس میں 2 عالمی جنگیں اور کروڑوں انسانوں کا قتل عام بھی شامل ہے۔ قائد اعظم نے 1 جولائی 1948 کو اسٹیٹ بینک کے افتتاح کے موقع پر اپنی تقریر میں ان 2 عالمی جنگوں کا انہی بینکاروں کو مورد الزام ٹھہرایا ہے۔ قائد اعظم نے کہا تھا، مغرب کے معاشی نظام نے انسانیت کے لیے ایسی لا ینحل مسائل پیدا کر دیے ہیں کہ ہم یہ سوچنے پر مجبور ہیں کہ شاید کوئی معجزہ ہی دنیا کو پیش آمدہ تباہی سے بچا سکے۔ یہ نظام انسان اور انسان کے درمیان عدل قائم کرنے اور بین الاقوامی سطح پر انتشار ختم کرنے میں ناکام ہو چکا ہے، بلکہ اس کے برعکس یہ گزشتہ
50 سال کے عرصے میں 2 بڑی عالمی جنگوں کا بنیادی ذمہ دار ہے۔ اقبال نے اپنی مشہور نظم فلسطینی عرب میں انہی بینکاروں کو یورپ کے اصل حکمران قرار دیتے ہوئے فلسطینیوں سے کہا تھا: تری دوا نہ جنیوا میں ہے، نہ لندن میں فرنگ کی رگ جاں، پنجائے یہود میں ہے۔ اقبال نے اس حقیقت کو مزید آشکار کرتے ہوئے اس یہودی سودی بینکاری نظام کو انسانیت کا سب سے بڑا دشمن قرار دیا ہے۔ این بنوک این فکر چالاک یہود، نور حق از سینہ آدم ربود، تاہ و بالا نہ کردد این نظام، دانش و تہذیب و دین سودائے خام۔ یہ بینک جو یہودیوں کی مکار و عیار سوچ کی پیداوار ہیں، انہوں نے انسانیت کے سینے سے حق کا نور نکال دیا ہے۔ جب تک اس نظام کو تہ و بالا نہیں کیا جاتا، عقل و دانش، تہذیب و تمدن اور دین کی باتیں بے سود ہیں۔ سودی بینکاری کا یہ پنجہ یہود ہی تھا جس نے تاریخی طور پر پہلے پورے یورپ کو اپنے معاشی شکنجے میں جکڑا اور پھر امریکہ کی سیاست و حکومت کو کنٹرول کرنے لگے۔ ان بینکاروں کو جنگ بہت فائدہ دیتی ہے کیونکہ انہی کے سرمائے سے اسلحے کی فیکٹریاں چلتی ہیں۔ مشہور مورخ ایلن برگر، جس نے یہودیوں پر مظالم یعنی ہولوکاسٹ پر تحقیق کا آغاز کیا تھا، اس جیسا یہودیوں کا ہمدرد مورخ بھی لکھتا ہے کہ فار ایور سولجر who died in battle, the international bankers made a profit of $10,000۔ ہر سپاہی جو میدان جنگ میں مارا جاتا ہے، عالمی بینکار اس سے $10,000 منافع کماتے ہیں۔ پاکستان کو ایک خاص منصوبے کے تحت گزشتہ 40 سالوں سے بددیانت حکمرانوں کے ذریعے قرضے کی دلدل میں اتار دیا گیا ہے۔ یہ ایک ایسی دلدل ہے جس سے نکلنے کا اب کوئی راستہ کسی کو بھی سجائی نہیں دے رہا۔ 1 سال سے IMF پاکستان کو ٹرخاتا چلا آ رہا ہے۔ سعودی عرب، دبئی اور چین کی مدد نہیں آئی کیونکہ یہ بھی IMF سے مشروط ہے۔ قرضوں کی قسط سر پر ہے، جبکہ امریکہ پاکستان کو دہشت گردی کے نام پر ایک اور جنگ میں افغانستان سے لڑانا چاہتا ہے۔ بلاول بھٹو ایسا کرنے پر امریکی سرپرستی اور امداد کی خوشخبریاں سنا رہا ہے۔ ایسے میں یہودی صہیونی لابی کے سب سے شاطر و عیار اور صاحب حیثیت روتھ شیلڈ خاندان کی پاکستان آمد لاتعداد شکوک و شبہات پیدا کر رہی ہے۔ کیا ہم گروی رکھے جا رہے ہیں؟ کیا ہم جنگ کا ایندھن بننے والے ہیں؟ کیا ہمیں اسرائیل کے لیے نرم گوشہ رکھنے پر مجبور کیا جا رہا ہے؟ لاتعداد سوالات ہیں جن کا فی الحال سوائے پریشان ہونے کے کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔